میرا نام بابو یوسف بچن ہے۔ میرے چینل مسیحی تعلیمات کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے آپ بھی خدا کے مقدس کلام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دعائے مرحومین قسط نمبر 2۔ کیا یسوع المسیح کتب مقابین مانتے تھے؟ 161 سال قبل از مسیح دعائے مغفرت کے عقیدہ پر ایمان رکھتے ہوئے کاہن اعظم یہودا مقابی نے مرحومین کی روحوں کی مغفرت کے لیے دعا اور التجا اور کفارہ کے لیے قربانی کا اہتمام کیا تھا۔ مقابین کی دوسری کتاب کے 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے، پھر اس نے ہر ایک سے چندہ اکٹھا کیا، یعنی تقریباً 2000 درہم چاندی، جو اس نے یروشلم بھیج دی تاکہ خطا کے لیے قربانی گزرانی جائے۔ یوں اس نے قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی نیکی اور دینداری کا کام کیا، کیونکہ اگر اسے امید نہ ہوتی کہ مقتولوں کی قیامت ہوگی تو مردوں کے لیے دعا کرنا بے جا اور باطل ہوتا۔ اس لیے اس عمدہ ثواب پر غور کر کے جو دینداری میں سوئے ہوئوں کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، یقیناً یہ خیال پاک اور نیک ہے۔ اس نے کفارہ کے لیے قربانی چڑھائی تاکہ وہ اپنے گناہوں سے رہائی پائیں۔ 42 آیت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے دعا اور التجا کی کہ یہ خطا سراسر معاف کی جائے۔ ان آیات کے حاشیہ میں لکھا ہے، یہ نیک اور پاک خیال ہے کہ مردوں کے لیے دعا کی جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے دعا کرنا پرانی شریعت کے وقت مروج تھا، اور اگر یہ قدیمی دستور نہ ہوتا تو یہودا جو ان کا حاکم اور کاہن اعظم تھا کبھی بھی یہ عمل نہ کرتا۔ یسوع المسیح مقابین کی ان کتب کو نہ صرف پڑھتے اور مانتے تھے بلکہ ان میں لکھی ہوئی تعلیمات و رسومات پر عمل بھی کرتے تھے۔ مقدس یوحنا کی انجیل کے 10ویں باب کی 22 آیت میں عید تجدید کا ذکر ملتا ہے، جسے یسوع المسیح منانے یروشلم آئے تھے۔ یہودی 7 عیدیں منایا کرتے تھے: عید فصح، عید پینتیکوست، نرسنگوں کی عید، عید یوم کفارہ، عید خیام، عید پوریم اور عید تجدید۔ عید تجدید کو عید چراغاں، عید طہارت، عید تطہیر، عید تخصیص اور عید حنوکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہودیوں کی چوتھی بڑی عید ہے۔ کتب مقابین میں پہلے مقابین کے 4 باب کی 52 سے 59 آیات اور دوسرے مقابین کے 10 باب کی 6 آیت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح سے 168 سال قبل یونانی بادشاہ انطاکس چہرم نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1 سال بعد 25 دسمبر کو اس نے ہیکل میں عبادت بند کروا دی اور ہیکل کے اندر یونانی دیوتا زیوس کا بت نصب کر دیا اور ہیکل میں خنزیر کی قربانی چڑھانے لگے۔ 3 سال کے بعد یہودا مقابی کاہن اعظم نے انطاکس چہرم کو شکست دے کر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ پھر اسی 25 دسمبر کے دن ہیکل کو پاک صاف کیا گیا اور 8 دن تک خوشی کا بڑا جشن منایا گیا۔ سارے شہر اور ہیکل میں چراغاں کیا گیا۔ پھر جس طرح ملکہ آستیر نے عید پوریم مقرر کی تھی، اسی طرح کاہن اعظم یہودا مقابی نے عید تجدید منانے کا حکم صادر فرمایا، اور آج تک سبھی یہودی 8 دن پر منعقدہ عید تجدید مناتے ہیں۔ 24 دسمبر کی شام کو عید تجدید کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر گھر کی چھت پر، کھڑکی پر پہلے دن 1 چراغ روشن کیا جاتا ہے، دوسرے دن 2 اور تیسرے دن 3، اسی طرح 8ویں دن 8 چراغ جلائے جاتے ہیں، اور لوگ کھجوروں کی ٹہنیاں لہراتے ہوئے جلوس کی صورت میں ہیکل میں آتے ہیں۔
عبادات میں بڑے اپنے بچوں کو مقابین کی مذہبی داستانیں سناتے ہیں تاکہ ان کی نسل ان عقائد و رسوم پر قائم رہے۔ یسوع المسیح بھی بچپن سے ہی عید تجدید مناتے آ رہے تھے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع المسیح عید تجدید منانے کے لیے یروشلم گئے اور ہیکل کے سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہے تھے۔ اسی عید پر یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع المسیح کا عید تجدید منانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع المسیح ان کتب کو مانتے تھے، ان کو پڑھتے تھے اور ان میں لکھی ہوئی تعلیمات و رسومات پر بھی عمل کرتے تھے۔ اسی لیے یہودی قوم خداوند یسوع المسیح رسول بزرگ، آبائی کلیسیا اور قدیم و جدید کلیسیا سبھی ان کتب کو مستند مانتے تھے۔ ان کتب میں دعائے مغفرت کی بھرپور تعلیم پائی جاتی ہے۔ 285 کاف میم تا 125 کاف میم تک 70 یہودی علماء نے بائبل مقدس کا یونانی مجموعہ تیار کیا جسے سیپٹویجنٹ کہتے ہیں۔ مقابین کی کتب اور دوسری قانون دوم کی کتب بھی 70 یہودی علماء نے اس ترجمہ میں رکھیں اور اس ترجمہ کا استعمال وسیع پیمانے پر ہوتا تھا۔ یہودی قوم خداوند یسوع مسیح رسول بزرگ، آبائی کلیسیا اور قدیم و جدید کلیسیا سبھی سیپٹویجنٹ بائبل ہی استعمال کرتے تھے اور بائبل میں جتنی بھی کتابیں تھیں ان کو الہامی مانتے تھے۔ پروٹسٹنٹ علماء پادری اسلم ضیائی اپنی کتاب تاریخ عہد عتیق اور پروفیسر پادری یوسف جلیل اپنی کتاب آیت الکتاب، پادری اے اکبر اپنی کتاب بے نظیر بائبل، ڈاکٹر پادری اسلم برکت صاحب اپنی کتاب بائبل خدا سے مبرہ ہے، پادری ولیم میک ڈونلڈ اپنی کتاب تفسیر عبرانیوں تا مکاشفہ، پادری برکت اللہ اپنی کتاب صحت کتب مقدسہ، کتاب عہد عتیق کا تاریخی سفر جس کا ترجمہ پادری سیموئل جے شیلٹر نے کیا ہے، پادری برکہاف اپنی کتاب علم الہی کی تعلیم، پادری ولیم جی ینگ اپنی کتاب رسولوں کے نقش قدم پر، پادری جان مینلی اپنی کتاب ہماری کتب مقدسہ، پادری خیر اللہ اپنی کتاب قاموس الکتاب، پرنسپل پادری کے ایل ناصر اپنی کتاب الکتاب، پادری شنکر ڈی ڈی صاحب اپنی کتاب دی کیمبرج کمپینین ٹو دا بائبل اور رسالہ کلام حق مارچ 1987 کے صفحہ 14 پر جناب پادری فضیلت الہی بھٹی سبھی ہی اقرار کرتے ہیں کہ یسوع المسیح نے یہودی عبادت گاہوں میں، مقدس پولس رسول نے اپنے مشری دورے پر، مقدس توما رسول نے ہندوستان اور دوسرے حواریوں نے دیگر ممالک میں یہی یونانی ترجمہ استعمال کیا تھا۔ اس کی جلد آج بھی انڈیا میں ہے۔ گویا یہودی یسوع المسیح رسول بزرگ بغیر کسی تنقید و اعتراض کے یہ کتب استعمال کیا کرتے تھے اور نہ ہی یسوع مسیح نے اور نہ ہی شاگردوں نے ان پر کبھی بھی اعتراض کیا تھا۔ چاروں انجیلوں میں پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کے غلط عقائد پر 7 افسوس کیے ہیں۔ مثلاً تم پر افسوس، پودینہ اور سرسوں پر دہیکی دیتے ہو، مچھر چاندتے اور اونٹ نگل جاتے ہو۔ یا تم پر افسوس جو پیالے اور رکابیاں باہر سے صاف کرتے ہو۔ تم پر افسوس کیونکہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو۔ تم پر افسوس جو نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مزار آراستہ کرتے ہو وغیرہ۔ یہ 7 افسوس یہودیوں کے غلط اعمال
اور ان کے اصولوں پر کیے گئے تھے، اور اگر دعائے مغفرت کا عقیدہ غلط ہوتا تو یسوع المسیح ضرور یہ کہہ دیتے کہ تم پر افسوس، کیونکہ تم مرحوم ایمانداروں کی روحوں کے لیے دعا کرتے ہو۔ لیکن یسوع المسیح نے دعائے مغفرت کے قدیم کلیسیائی عقیدے کو اسی طرح برقرار رکھا۔ اسی طرح رسولوں نے، آبائی بزرگوں نے اور قدیم و جدید کلیسیا نے اس عقیدے کو قائم و دائم رکھا۔ پادری منظور ضیاء صاحب اپنی کتاب میں ایمان رکھتا ہوں، جو کہ بشپ سیمول پرویز آف سیالکوٹ نے 2010 میں چھپوائی ہے، پرنسپل پادری ڈاکٹر آرتھر جیمز صاحب نے اظہار خیال کیا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 190 پر لکھا ہے کہ یہودی مرحومین کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور وہاں سے دستور مسیحوں میں آ گیا، لیکن 16ویں صدی میں اصلاحی کلیسیا کے بعد پروٹسٹنٹ کلیسیا نے سختی سے منع کر دیا کہ مرحوموں کے لیے دعا کرنا گناہ ہے۔ گویا خداوند یسوع مسیح اس عقیدے کو غلط نہیں کہتے اور نہ ہی اسے گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ یہ صرف پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں کا خیال ہے۔ قدیم کلیسیا کی طرح کیتھولک کلیسیا بھی عبادت میں تمام مرحومین کے لیے دعائیں کرتی ہے، جیسے پاک ماس کی قربانی میں یوں کہا جاتا ہے: ہمارے ان بہنوں بھائیوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحومین کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ بلکہ روزمرہ کی کلیسیائی دعاؤں کے آخر میں بھی ان کے لیے یوں دعا کی جاتی ہے کہ تمام مرحوم ایمانداروں کی روحیں خدا کی رحمت سے آرام میں رہیں، آمین۔